میرے ساتھ موجود ہیں شیخ قاسم مہدی صاحب. تھینک یو ویری مچ ہارون, اٹس اے پلیئر بینگ ود یو ہیئر. تھینک یو ویری مچ یار, آپ لوگ اتنی عزت سے بات کریں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یار. بس یہ کیمرے کے سامنے آ کے نا مجبوری ہوتی ہے یار, میرا دل کرتا ہے میں کیمرہ ساتھ ہی رکھا کروں. قاسم مہدی, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جی پلیز. میں تھوڑی سی ایج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ایج میں سب سے چھوٹے آپ. تیری کلمے کہہ رہی ہیں, تیری ایج کا اشارہ. منیا اکلے 3 سیٹਾں دی سواری نے, 3 سیٹاں دی سواری نے. گلا منڈی جانتے ہیں تھوک دے وپاری نے, اور موٹیاں نو لکڑ والی سیٹ بھی نہیں چبھدی, اور سکیاں نو بیوی بھی نہیں کہندی میرے ہنی نے. ہاں, سکیاں نو بیوی بھی نہیں کہندے میرے ہنی نے. سکیاں نو بیوی بھی نہیں کہندی میرے ہنی نے, موٹیاں نو ہر کڑی کہے بڑے فنی نے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ہارون رفیق, ویلکم ٹو کینڈی باکس. آج میں نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے. رسک یہ لیا ہے کہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو آپ کے پرانے دوست ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ آپ کے لنگوٹیے ہوتے ہیں, ان کو لوگوں کے سامنے ملنا نہیں چاہیے, کیونکہ ان کے پاس آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں یا وہ آپ کے ساتھ فرینک اتنا ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی عزت بچانی چاہیے. لیکن آج میں نے یہ رسک لے لیا اور میں نے آج اپنے 2 دوستوں کو بلایا ہے. میں ان کا تعارف آپ سے کرا دوں. سب سے پہلے جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان کے پوری دنیا میں مشہور ایک ایسے رائٹر ہیں جو نہ صرف یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, ان کو زیادہ تر لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ وہ شاعر بہت شاندار ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بین الاقوامی طور پہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور ان کی شاعری جو ہے وہ لوگ اشش کرتے ہیں, اور میں انہیں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ شاعروں کے راک سٹار ہیں. جب آپ سامنے آتے ہیں تو لوگ واقعی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں, مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نثر بھی بہت شاندار لکھتے ہیں, بہت اعلیٰ لکھتے ہیں. آپ انہیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, بہت زیادہ میرے ساتھ میرے شو میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر شہری صاحب. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دوست بیٹھے ہوں تو بندہ رسک لیتے ہوئے سوچتا ہے جی, لیکن ہم بھی رسک لیتے ہوئے سوچیں گے کہ سامنے بھی دوست بیٹھے اور ان کے بالکل برابر میں جو تشریف رکھتے ہیں, ان کو آپ میرے ساتھ ایک گزشتہ شو میں بھی دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج سے یہ میرے دوست ہیں, ہم کلاس فیلوز تھے اور سب سے پہلی دوستی بھی ہماری ہوئی, اور آج تک ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, اٹس بن ایئر اینڈ ایئرز. میں زیادہ نہیں بتاؤں گا, اس سے پھر ایج ذرا کلیئر ہو جاتی. تو بڑے پرانے دوست ہیں میرے, اور اس وقت پاکستان کی بہت ایمیننٹ اور بہت شاندار 360 ڈگری مارکیٹنگ ایک کمپنی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہیریٹیج بزنس سلوشنز کے نام سے. ان کی جو لائف ہے, کیونکہ وہ پوری میرے سامنے ہے, ان کے جو والد تھے وہ بہت شاندار ایک پبلشر تھے, اور باقی آپ کو خود بتائیں گے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے زندگی میں بہت جد و جہد کی. ان کو خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنے بزنس کو, اپنی چیزوں کو, انہوں نے زندگی میں کامیابیاں بھی سمیٹیں اور فیلیئرز بھی دیکھے. لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, اور بہت بڑے بڑے ایونٹس بھی یہ آرگنائز کرتے ہیں. کسی دور میں ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے اور کالم بھی لکھا کرتے تھے. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ قاسم مہدی صاحب. تھینک یو ویری مچ ہارون, اٹس اے پلیئر بینگ ود یو ہیئر. تھینک یو ویری مچ یار, آپ لوگ اتنی عزت سے بات کریں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یار. بس یہ کیمرے کے سامنے آ کے نا مجبوری ہوتی ہے یار, میرا دل کرتا ہے میں کیمرہ ساتھ ہی رکھا کروں. کیمرے کی مجبوری. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اچھا, آج کل ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آج کا جو کینڈی باکس ہے نا, میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ ایک مدرس ہیں, ایک استاد ہیں, اور آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو پسند بھی بہت کرتے ہیں. FC کالج میں آپ, اب تو وہ یونیورسٹی ہے, اور آپ بہت ایک مشہور وہاں کی پرسنالٹی ہیں. تو آج میں اور قاسم مہدی صاحب, آج ہم وائس چانسلر صاحب کو ملنے گئے گورنمنٹ کالج کے. جب ہم اپنی درسگاہ میں گئے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست بھی موجود تھے جو اب فورن سروسز میں ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ یار یہ درسگاہ نہیں ہے, یہ درگاہ ہے جہاں لوگ آتے تھے اور فیض لے کے جاتے تھے. یہ جملہ اشفاق احمد کا جملہ ہے. ایگزیکٹلی. انہوں نے ایک جو راوی ہے اس کے اندر ایک مضمون لکھا تھا جس کا نام تھا چاند کا سفر. اچھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ چاند گاڑی کی ڈائریکشن چاہے کوئی بھی ہو, اس نے جانا چاند تک ہوتا ہے. تو اسی طرح گورنمنٹ کالج کے بہت سے راستے ہیں جن میں سے ایک راستہ دل سے ہو کر نکلتا ہے, اور یہ وہ درسگاہ ہے جس میں سین اضافی ہے.
ارے واہ بہت خوب, کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا. اشفاق احمد صاحب ایسے ہی بڑے آدمی تھے. تو جہاں معاشرے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں. قاسم مہدی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جی پلیز. میں تھوڑی سی ایج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ہم نے ایج میں سب سے چھوٹے آپ ہیں. چلے یوں کر لیں. اچھا تیری کلمیں کہہ رہی ہیں تیری ایج کا اشارہ. اچھا قاسم مہدی یہ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے آپ پاکستان پبلشرز کے نام سے, جی پاکستان پبلشر پروگریسو پبلشرز. اچھا قاسم مہدی آپ پروگریسو پبلشرز کے نام سے, آپ کے والد جو ہیں وہ کتابیں بھی پبلش کیا کرتے تھے. تو اس دور میں آپ نے اپنے گھر میں بہت بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا. آج آپ گورنمنٹ کالج گئے اور مجھے یہ یاد ہے کہ وہ شخصیات بھی گورنمنٹ کالج سے تھیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج جو فرق دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس میں, نوجوانوں میں, ہمارے بچوں میں کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہیں, یا کیا چیزیں ہیں جو ہیں نہیں ہونی چاہیے تھیں, جس کی وجہ سے آج گورنمنٹ کالج یا ایف سی کالج جیسا کالج جو ہے وہ اس کی وہ جو ایپیٹمی تھی وہ نہیں رہی؟ ہارون, یہ جو یوتھ سینٹرک چیزیں ہیں نا, یہ ویسے بھی بڑے میرے انٹرسٹ کی ہیں, بیکاز میں انگیج کرتا رہتا ہوں یوتھ کے ساتھ اپنے بزنس کے حوالے سے بھی, اور جنرلی یوتھ ایک میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے. بیکاز اب ہم اس ایج گروپ میں ہیں کہ ہمارے اپنے بھی جو بچے ہیں وہ بھی اب خیر سے اس یوتھ کا حصہ کچھ بن چکے ہیں, کچھ بن رہے ہیں. تو ہم اس پہ بڑی ایک گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے, ہم سب نے رکھی ہوئی ہے. تو میرا سبجیکٹ یہ بڑا ایک فیوریٹ سا بنتا ہے, اور میں بڑا آبزرو کرتا ہوں کہ بھئی بچے جو ہیں آج کل کے, وہ ان کے رجحانات کیا ہیں, وہ سوچتے کیا ہیں, وہ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں, کس طرح انگیج کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے فیملی کی ایک گیدرنگ کی, فیملی فرینڈس کی. تو اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وداؤٹ نیمنگ اینی ون, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ایج سے زیادہ کے بچے اس فیملی کی گیدرنگ میں آئے ہی نہیں. جی بالکل. اچھا وہ 10 سال تک کے بچے آ گئے, بٹ 10 سال سے اوپر کا کسی دوست کا بچہ 10 سال سے اوپر والا آیا ہی نہیں. تو میرے لیے ظاہر ہے یہ بڑی حیران کن سی بات ہے, بیکاز پیرنٹس نے اگر ان کو کہا بھی ہوگا او چلو, تو انہوں نے کہا ہوگا ہم جا کے کیا کریں گے, یا انہوں نے آگے سے کہا ہوگا آپ کا اپنا ہے جی سوچ سرکل ہے یہ, تو ہمارے لیے وہاں پہ کیا ہے. اچھا ڈو یو ریمبر کہ کبھی ہم نے اپنے والد والدہ کو یہ کہا ہو کہ جی آپ اپنے سرکل میں جائیں, آپ اپنے سرکل کو جانے, آپ جانے, ساتھ جانا پڑتا تھا, اس کے بعد ہماری کمر پہ سرکل بنتے تھے. اچھا پتہ نہیں کہ ہم کہاں مصروف ہیں, ہمارے بچے یہ کہاں دن گزار رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ذرا فوکس جنہوں نے اپنے بچوں پہ رکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ بھئی مطلب پیرنٹنگ ایسی, آج کل پیرنٹنگ اتنی مشکل ہو گئی کہ اسپیشلی جن میرے دوستوں کے اسپیشلی لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک فل فلیج ایک کام ہے, اسپیشلی اپنے لڑکوں کے اوپر نظر رکھنا آفٹر سرٹن ایج. ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہ دیکھتا ہوں کہ پہلے نا ہمیں باغ میں جانے کا شوق تھا, اور ہم جب چھوٹے تھے تو ماں باپ سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں باغ میں جانا ہے. کبھی لارنس گارڈن میں چلے گئے, کبھی ریس کورس چلے گئے, کبھی کہیں چلے گئے. ایک باغ میں جانا, کھلی فضا میں جانا, آبزرو کرنا چیزوں کو. اچھا اب برڈ, جیسے وہ برڈز کو دیکھنا, اب یہ کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں بچوں میں یہ چیز کہیں؟ بالکل بھی نہیں رہی, سچ بات دیا گیا. ان کے لیے اب وہ ایپل وہ پھل نہیں رہ گیا, ان کے لیے ایپل اور ہو گیا ہوا ہے, یہ فرق آ گیا. بالکل ایسے. ہارون سوری, جی ضرور. ہم اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں آ گئے. وائی فائی تو چلو بہت پرانا ہو گیا, لیکن اس دور کا ایک مجھے وہ چھوٹا سا ایک مائم یاد ہے کہ جی وہ کسی نے کہا کہ جی وائی فائی, ایک بچہ ایک دوسرے بچے کو کہتا ہے اسکول کا کہ جی ہم گھر گئے تو ہمارے گھر وائی فائی نہیں آ رہا تھا, تو ہم نے کچھ دیر اپنے امی ابو کے ساتھ گزارا. تو اچھے لوگ ہیں, اتنے برے نہیں ہیں. تو آج کل یہ حالات ہو گئے کہ بھئی بچے تو اپنے بچوں کو اپنا ماں باپ کے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزار پا رہے. ہم لوگ تو یہ ہوتا تھا نا کہ جاتے تھے پارک میں, گراؤنڈ میں, ہمارا سارا دن وہاں گزر رہا ہوتا تھا. بلکہ ہم تو انتظار کرتے تھے کہ گھر والے دوپہر کے وقت اگر سو جائیں تو ہمیں موقع ملے اور ہم چپکے سے باہر نکلے, اور وہ ہمیں بلا رہے ہوتے تو واپس آ جاؤ. بالکل. اچھا آج کے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں او یار خدا کا واسطہ جاؤ گراؤنڈ میں بھی کھیل لو, تھوڑی دیر کھیل بھی لو. وہ گیجٹ سے باہر نہیں آنا چاہتے. ان کی دنیا جو ہے نا وہ اتنے سے 4x6 میں یا وہ اس سے بھی چھوٹے حصے میں رہی. اچھا مجھے یہ یاد ہے کہ میری والدہ جو ہیں
وہ کہا کرتی تھی کہ باہر نہیں جانا. تو جیسے دوپہر کے وقت تو اگر سوتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہنا کہ اگر تم باہر گیٹ پہ کھڑے ہو نا تو ایک بازو تمہارا اندر مجھے نظر آنا چاہیے, کہ ایک بازو اندر رکھنا ہے تم نے, تاکہ مجھے پتا ہو گیٹ پہ ہی کھڑا ہے, کہیں گیا نہیں. تو میرے ایک دوست ہیں, اور میں اب ان کو نام ان کا اس لیے لینا چاہتا کیونکہ ان کو بھی کچھ لوگ جانتے ہیں. تو وہ میرے ہی محلے میں رہتے تھے, تو میں انہیں بلایا کرتا تھا اور میں کہتا یار ذرا ہاتھ رکھیں. گڈ ون. ہاتھ رکھ. اچھا بچوں کو بالکل نہیں ہے کہ ہم نے باغ میں جانا ہے یا کہیں. اچھا ہمیں یہ یاد ہے کہ جو ٹیچر کہتے تھے نا کہ یہ وے اپ ہے تو وہ وے اپ ہے, ان سیڑھیوں سے کبھی نیچے نہیں آنا, اور یہ وے ڈاؤن ہے تو یہ وے ڈاؤن ہے, ان سیڑھیوں سے کبھی اوپر نہیں جانا. مطلب اتنا ڈسپلن. اور اس کی بعد میں ہمیں پتہ چلا, اس وقت ہمیں لگتا تھا یار کیا ہے, اس سے نیچے بھی آ جائیں اوپر بھی چلے جائیں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی زندگی میں ڈسپلنڈ ہونے کے لیے. آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب کیا حل ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں اب تو کوشش ہی جاری رکھنی چاہیے, کیونکہ اس جنریشن کو اگر ہم چاہیں گے کہ ہماری مرضی کے مطابق چلے تو یہ بڑا مشکل ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے, اس کا ٹیمپرامنٹ بہت محدود ہوتا چلا جا رہا ہے, سیکنڈز پہ آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ٹک ٹاک نے بہت سارے نقصانات کیے ہوں گے, فائدے بھی ہوں گے, لیکن اس جنریشن کے جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ سیکنڈز پہ ہے. یہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ اس کے بعد بور ہونے لگ جاتے ہیں. ہمارے زندگی میں بوریت نہیں تھی, ان کے پاس 15 سیکنڈ بہت لمبا ٹائم ہے. ویڈیوز بھی دیکھیں گے نا کوئی, وہ 3 منٹ کی ویڈیو اتنی لمبی. ہم 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ لمبی ہے. ہم نشریات شروع ہوتی تھیں, وہ پروگرام شروع ہوا, لو جی بیٹھ گئے ہیں دیکھ رہے ہیں فرمانے الہی تک. ڈاکٹر ایک بات پوچھوں پورا. ہاں CNN دوپٹے میں سے دیکھا ہے تو کیا ڈبیاں نہیں آتی تھی؟ CNN کے اوپر نا کبھی خبر ایسی آتی تھی تو وہ پکسلیٹ کر دیتے تھے, ڈبے ڈبے بننا شروع ہو جاتے تھے. ہمارے پاس سال ہوتا تھا. پازیٹیو نوٹ نا, ہم اگر آج کے یوتھ کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ برائٹ نہیں, دیز آر ویری برائٹ کڈس. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی اپنے کیریئر کے بارے میں شاید کانشیس اتنا ہے ہی نہیں. بچے تو بہت کیریئر ہمارے کانشیس ہیں آج کل. بے شک. اور پھر آپ پڑھائی دیکھیں کہ یہ کس قسم کی پڑھائیاں, اور ہمارے دور میں تو سادہ سی ایک چیز تھی. مطلب آپ ان کی وہ بکس اٹھا کے دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ یار یہ ہم نے جا کے کہیں ماسٹرز میں پڑھا تو بچہ وہ کلاس 7 میں پڑھا ہوتا. تو بچے آج کل کے اویئر بھی ہیں, بلکہ مے بی اویئرنیس کچھ زیادہ ہی ہے, کیونکہ ان کی گوگل ماما ہے نا, ان کے پاس تو وہ صورت ہے. اتنا سا بچہ بھی اتنا اویئر ہے, میں آپ کو بیان نہیں کرتا. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے گوگل کیا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. مجھے کوئی فرشتے نہیں آتے رکھنے. اور یقین جانے یہ جو وہ کہ کوئی پھولوں میں رکھ گیا, ٹوکری میں رکھ گیا, یہ ہمارا مائنڈ کلیئر ہوا تھا کوئی 8ویں 9ویں جماعت میں جا کے. تو اب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یار یہ سب باتیں فضول ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ہارون بچوں کو نا شیفرڈنگ کی بہت ضرورت ہے. اچھا, یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے شیفرڈ. کوئی نہ کوئی آپ کا پیرنٹ جو ہے نا, وہ جب تک ان کو اس طریقے سے نہیں لے کے چلتا نا, تب تک وہ پھر ان کے ساتھ ہونا پڑتا ہے, مسلسل انگیج کرنا پڑتا ہے. مسلسل انگیج, بالکل ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ. اور یہ بڑا لمبا جاب ہے اور مسلسل جاب. اصل میں والدین کے پاس بھی وقت نہیں رہا. یہ والدین کو غور کرنا چاہیے کہ یار ہمیں ان کے لیے وقت نکالنا ہے, ہر حال میں نکالنا ہے. والدین بھی اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے موبائل سے فرصت نہیں مل رہی ہوتی, اپنی مصروفیات ان کی چل رہی ہوتی ہیں, وہ چاہتے ہیں بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں, چل جائیں. ایسا نہیں ہوتا. پہلے دیکھیں کیا ہوتا تھا, والدین آتے تھے نا, وہ ٹائم دیا کرتے تھے بچوں کو, بیٹھ جاتے تھے, اچھا دکھاؤ گھر کا کام دکھاؤ. آج کے والد کو عموماً یہ نہیں پتا ہوتا ہمارا بچہ کس کلاس پہ پڑھ رہا ہے. یہ بات صحیح ہے, ویسے یہ بات درست ہے. آنیسٹلی اسے نہیں پتا کہ میرے بچے کے لاسٹ جو ایگزام ہوتا ہے اس میں مارکس کتنے آئے, اسے پتا ہی. لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں پرانا والد جو ہے, یہ پرانی والدہ جو ہے, وہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق انہیں گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. یہ بچے بھی پریشان ہیں. جڑ تو سکتے ہیں نا ان کے ساتھ, ہاں جڑ تو سکتے ہیں, لیکن بچے بھی اس وجہ سے بچے بھی پریشان ہیں کہ یار بڑوں کو ہماری بات اب سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے. اب دیکھیں ہمارا جو دور تھا اس میں ریسزم کی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی تھی. ہم بڑے آرام سے ریسزم پہ, زبانوں پہ, نسلوں پہ باتیں بچے کر لیتے تھے. لیکن اب کے بچے بہت اویئر ہیں, وہ آپ کو روک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ ریسسٹ کامنٹ, جی آپ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں, باڈی شیمنگ کر رہے ہیں, یہ بڑا کامن ہے.
हाँ, कि जी आप ये फेमिनिज्म अब देखें, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके बैठा हूँ, क्योंकि जैसे इनके शिकम ने आंख बनाई हुई इनकी शर्ट की ऐसे करके। ये आप सांस थोड़ा सा बंदा कैमरा ही बेहतर रख लेते यार, कोई इस जगह पे मारे खुदा का नाम है यार। भाई बात ये है मतलब यार अच्छा नहीं, मैंने पूरी नज़म लिखी थी मोटापे की बरकत यार, वो किस तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? करते हैं डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए ईमानदारी वाली बात है डॉक्टर साहब एस पसंद यार, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ- ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ, अच्छा जी, वाह। ਮੋਟੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਇਕੱਲੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਤੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਗੱਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कल एक साहब को मैंने देखा, डॉक्टर साहब वो इस कदर माशाल्लाह, इस कदर वो बड़े थे कि, और वो बाइक पे जा रहे थे, 70 थी और वो भी थोड़ी सी पुरानी थी, तो गद्दी भी बैठ गई थी, जाहिर है उनका बड़ा। लेकिन जो चीज़ गद्दी पे रखने वाली है वो साइडों से बाहर को थी, तो यकीन जाने ऐसे लग रहा था कि जैसे बाइक पैदा हो रही है। जी जी डॉक्टर साहब, जिम में ना जी नहीं, सर, अच्छा, आपने कोई बात करनी थी अभी? अच्छा वो रहती है, आई एम सो सॉरी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, शुरू हो प्लीज डू आई डोंट नो। पहले तो मैं मान रहा हूँ ना कि हाँ ये होता है कि मंदिया के जितने बड़ा गद्दी बैठ जाती है, मंदिया फोटो सा खिंच के खिंचाते रहे, मन्ने फोटो सा खिंच के खिंचाते ने, मन्ने फोटो सा खिंच के खिंचाते ने, मन्ने के बड़ी औखी पैंट चढ़ाते ने, ठीक है ना। लेकिन मोटा होना ऐब नहीं है, यहाँ से बात शुरू होती है ना, यहाँ से शुरू होती है कि मोटा होना ऐब नहीं, ऐडी कोई गल नहीं, बचदा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਟਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ। ये बात सही है, ये बात सही है। ਕਾਟਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ, ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਵੇਲੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ। वाकई, और ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ਪਰ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ। ਦੇਖੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਤਨੇ, ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਨੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਦੀ। ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਮੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा वैसे अभी है अन्नियां ते हर पासे मोटे हैं, अन्नियां ते हर पासे मोटे यार माई ने। और हमेशा ये देखेंगे आप, अब मोटा आदमी ना डाउन टू अर्थ होगा, ये खूबी होगी आपको, कभी भी आप ये नहीं नजर आएगा कि कोई अकड़ वाला या कोई, इनकी गर्दन में सरिया नहीं होता। तो मतलब इस बात को मैं मानता हूँ कि हमेशा डाउन टू अर्थ होंगे कि सरिया ना दिसे गर्दन विच सौ रब दी, सरिया ना दिसे गर्दन विच सौ रब दी, सरिये नूं छड्डो ते गर्दन ही नहीं लभदी। और सुक्किया नूं बीवी भी नहीं कहंदी मेरे हनी ने। हाँ, सुक्किया नूं बीवी भी नहीं कहंदे मेरे हनी ने, सुक्किया नूं बीवी भी नहीं कहंदी मेरे हनी ने, मोटिया नूं हर कुड़ी कवे बड़े फनी ने। वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। तो देखो कितने फायदे ने, तो दिल का हर मोटा होता है। ये मैं जो आपको बात कर रहा था ना कि जिम के बाद हम मतलब मैं सोना में जब गया अपने करके जिम शिम, तो अंदर ना एक बंदा बहुत परेशान बैठा हुआ ऐसे करके ना सर रख के नीचे, तो थोड़ी देर के बाद उसने मुझे ऐसे करके देखा तो कहता है आपका भी थोड़ा सा पेट निकला हुआ, तो कहता है मुझे भी ना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरा भी पेट निकला हुआ। तो मैंने उसकी शक्ल पे परेशानी देखी, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार एक बात बताऊँ तुझे? कहता है मैंने कहा पेट जो है ना थोड़ा सा निकला हो, लौरिये की शान। मैंने कहा शहर हो लाहौर ते हल्का फुल्का टिड भी ना निकले। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं तो इस्लामाबाद तो मैं क्या फिर लौरिये किस शुक्र है नहीं कहता नहीं, मेरा तो 4 महीने बाद वापस चले जाना।
ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ? ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਏ कैसे लगे? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਖਾਣ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗਿਵ ਸਮ ਮਾਰਜਨ ਯਾਰ, ਕਿ ਇਤਨਾ तो पेट होना चाहिए। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਾयदे ਨੇ। अच्छा कासिम, आजकल ना बच्चे बड़े परेशान हैं जनाब कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे बात वगैरह करता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से भी बात करता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम अपना पैशन कैसे फॉलो करें, या हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि सबसे बड़ा सवाल आज की नौजवान नस्ल का, मैं आप दोनों से इसका जवाब चाहता हूँ कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या बनना है? मुझे बताएं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किस चीज़ को फॉलो करना है, किस पैशन को, किस फील्ड को, हाउ टू फाइंड आउट योर टैलेंट? ये आप ज़रा सर बताएं, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स काम किए हुए हैं। अरुण, मैं आपको बताऊं, देखो हर एक का अपना करियर पाथ है, ठीक, हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें शायद जिसे कहते हैं ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे ली जानी चाहिए और वो हमेशा आपके काम आएंगी ज़िंदगी में। एक तो मैं यूथ को ये चाहिए कि वो जो मेंटरशिप होती है ना, उसके ऊपर उनका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक, कि आप, और ये दिस हेल्प मी कि मैंने ज़िंदगी में जब भी कोई बिज़नेस करने का सोचा, कोई काम करने का सोचा, तो उस फील्ड का कोई माहिर तरीन आदमी जो बहैसियत इंसान भी अच्छा हो, मैं हमेशा मैंने कोशिश की कि मैं उसको अपना गुरु, मेंटरशिप, मेंटरशिप, कोई मेंटोर ढूंढे अपना। हाँ, मेरे मेंटोर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, करवट। एक दफ़ा बैठे बैठे ना, मैं उस वक्त बड़ा अर्ली पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिकल लाइफ, बैठे बैठे मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा सर इंसान गलतियों से सीखता है। जी जी, मैंने भी सुन रखी थी बात कि इंसान गलतियों से सीखता है। तो उन्होंने मुझे आगे से एक बात कही, कहते हैं सीखता है लेकिन अपनी गलतियों से नहीं, लोगों की गलतियों से सीखता है। जैसे मैंने आपसे सीखा बहुत। आप कह सकते हैं, यकीनन कह सकते हैं, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आपने सीखा। और इन अदर वर्ड्स, मैं आपका हर दफा नए अंदाज से सिखाता हूं। मैं आपका एक अगली मेंटोर बन गया। तो कहने का मकसद अगली पिछली मेंटोर बन गए। तो कहने का मकसद है कि एक मेंटोर ढूंढे, इन शॉर्ट। बच्चों को चाहिए कि ये ना समझें कि यार जो बस उनके दिमाग में आ गया बस वो ही है। जो प्रैक्टिकल लोग हैं जिन्होंने उम्रें गाली हैं। आपने जैसे कासिम बहुत से बिजनेसेस ट्राई किए, आपको मैंने देखा, आप इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन में भी आए, आपने मैगजीन भी लॉन्च किया, आपने उसके अलावा भी बहुत से काम किए। देन यू एंडेड अप हियर, जो कि माशाल्लाह आप बहुत सक्सेसफुली इसको रन कर रहे हैं। तो फेलियर से भी घबराते हैं बच्चे जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने क्या सीखा? हारून, मेरा जो फॉर्मूला रहा ना बिज़नेस स्विच करने का या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने का, वो हमेशा कुलिया मेरा ये रहा कि मैं हमेशा ना एक बिज़नेस करते हुए किसी दूसरे बिज़नेस का सोच रहा होता था। ओके। और मुझे ये पता होता था कि अच्छा यार अब ये इसके अलावा ये है, इसके अलावा ये है, इसके अलावा ये है। तो मैंने अगर कभी कोई बिज़नेस लेट से स्विच किया या कभी कोई बिज़नेस इवन मैंने किसी वजह से उसको क्लोज़ भी करना पड़ा, तो ये अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र रहा कि कभी कोई लॉस के अंदर नहीं किया, सोच समझ के किया कि हाँ आज मैं अगर इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ तो आई एम बेटर ऑफ कि मैं मेरे हाथ में कोई आगे चीज़ है। डॉक्टर साहब, फिर सीड मनी खत्म हो जाती है। देखिए असल में देखो ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੌਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸमें ਕਾਸਿਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਰਾਦਰੀ ਕਦੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ये बात और शेख बरादरी हो नहीं सकता, नेचुरली है तो बिल्ट इन टैलेंट है ना, इट कैन बी अ फैक्टर, ये हो सकता है नेचुरल। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि हाउ टू फाइंड कि हमारा टैलेंट क्या है, हमने जाना कहाँ है? देखिए दो चीज़ें हैं, पहले तो अपने मिजाज को देखें, आपको मिजाज आपका बताता है। दूसरी चीज़ ये कि आज के बच्चे को मैं ये कहूँगा अपने असातिज़ा से ना जुड़े, उनके पास बैठे। हम मेरी ज़िंदगी का अपनी मिसाल दे देता हूँ, मेरी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा अशफाक अहमद साहब के घर गुजरा हुआ है, मेरे उस्ताद मोहतरम। मुझे लिटरेचर की तरफ लाने वाली वो शख्सियत है, मेरी BSc डबल मैथ्स, मैं कहाँ से, उन्होंने कहा नहीं तेरा शोभा ये बनता है, क्या बात, वो तय कर रहे हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने उस टैलेंट को समझा, उन्होंने कहा तुझे इस लाइन पे आना चाहिए। अच्छा, उसका नतीजा क्या है? इसी तरह जब आज का बच्चे उसके नज़दीक उस्ताद का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो सिर्फ टीचर रह गए हैं। जो बच्चे जुड़ते हैं ना,
آپ نے بھی اس بات کو بڑی دفعہ دہرایا اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ بہت لائک بچہ ناکام ہو جائے گا، بعد بچہ ناکام زندگی میں کبھی نہیں ہوگا. جو ٹیچر کے ساتھ جڑ گیا ہے نا اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اسے زندگی کا راستہ مل جائے گا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اب تو اتنی آسانی ہے کہ مختلف اداروں میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر لوگ موجود ہیں. وہ جائیں ان کے پاس بیٹھیں تو صحیح. جب وہ بیٹھیں گے بات کریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ یار میں اس لائن پہ چلوں، اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور والدین سے ایک بات کہوں گا، اب وہ پرانی سوچ کو چھوڑ دیں کہ ہمارے بیٹے نے صرف یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. وہ ان پہ وہ امپوز کر دیتے ہیں کہ نہیں تم نے ہر حال میں جو ہے نا وہ ایف ایس سی کرنی ہے. خدا رہا ماں باپ یہ چھوڑنا ہے، یہ صحیح بات. آج کے بچے کو اتنی آزادی دیں. آپ کو نہیں پتا کہ آج کی جو جہاں چلی گئی ہے ٹیکنالوجی، کون سی لائنز ہیں، کہاں آگے گرو کیا جا سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ڈاکٹری اور انجینئرنگ ہے، یہ نہیں ہوا تو سمجھو زندگی ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے، فل سٹاپ نہیں ہے. ہم بھی بچپن میں کہتے ہیں میں بڑا سا پائلٹ بنوں گا. اسی ضمن میں تھوڑا سا اگر ایڈ کروں کہ آپ انہیں نا پروز اینڈ کونس بتا دیں، ڈاکٹری کے بھی، انجینئرنگ کے بھی، سی ایس ایس کے بھی پروز اینڈ کونس آپ بتا دیں، دین لیٹ دیم ڈیسائیڈ. اور ناکامی ہوتی ہے زندگی میں یار، ناکامی ہونی چاہیے. نہیں ہوگی آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں. کیونکہ کامیابی جو ہے اس سے آدمی کچھ نہیں سیکھتا، انسان سیکھتا ہی اپنی ناکامی سے. اینڈ وین ایور دیر از سم تھنگ وچ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، کہ یار اتنا اچھا مجھے موقع مل رہا ہے، یہ اتنی شاندار چیز مل رہی ہے، وہ ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیلز. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ فائن پرنٹ میں ایسی شک آئے گی جو آپ کا نقصان کرے گی. تو زندگی میں جہاں محنت نہیں کرنی پڑ رہی، جہاں پہ آپ کو بڑی آسانی سے چیزیں مل رہی ہیں، تو آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ کہ اف سم تھنگ از فری یو آر دا پروڈکٹ. بہت اچھا، آپ بک رہے ہیں، آپ کا ڈیٹا. اچھا ہم تو جتنی بھی باتیں کرتے رہیں وقت گزرتا جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بیٹھیں گے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ تو گھنٹوں پہ محیط ہونا چاہیے. تو اس کے کئی پارٹس آنے چاہیے. تو وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، آپ نے خاص طور پہ آج وقت نکالا. آپ کی کمٹمنٹ تھی فیملی کے ساتھ، آپ نے وہ چھوڑی اور آپ بھی بالکل فارغ تھے، آپ آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل. دیکھیے مختلف پارٹ آنے چاہیے، اس میں شرط یہ کہ ڈیش دا پارٹ نہیں ہونا چاہیے. پارٹ سارے ہوں لیکن ادا کرنے والا پارٹ کوئی نہ. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. ناظرین آپ سے دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ کینڈی باکس میں. اللہ حافظ.